الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بہت شوق اور پیار سے ملا کرتا تھا، ان کے ہاتھ چومتا۔ ایک بار اس نے حج کے دنوں میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں، اور اس کو اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جائیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور کے اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، چنانچہ اس نے دودھ والے سے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے چلتا ہوں۔ اور پھر وہ کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا تو وہ حاجی کیمپ پر چلا گیا۔ وہاں پر بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کلی ہیں، انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی کر لی اور کلی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگ گیا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی والی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے کمروں میں بستر پر سوتے رہے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے سے کہا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتایا، وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ہی نہ آ سکا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی دودھ والا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً دودھ والے سے پوچھا، آپ تو وہی ہو جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے دودھ والے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں تمہیں آگے چل کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک نئی کار کھڑی ہوئی ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ ہی اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ایک مکان کی طرف واپس لے گیا۔ مکان میں جا کر اس نے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور کہا، مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک خادم کچھ پھل لے کر آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ قصہ کیا ہے؟ تو وہ دودھ والا کہنے لگا، میں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور یہ مکان بھی میرا ہے۔ اس نے پوچھا، یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ دودھ والے نے کہا کہ یہ تو راز کی بات ہے، لیکن تم میرے بارے میں جانتے ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ پاک کے گھر کو دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کا مجھے یہ صلہ ملا ہے۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا کہ لہر مجھے خود ہی دھکیل کر کے کنارے کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کنارے پر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے تمام راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، آگے دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ
نہیں نکال پا رہے تھے، لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے سے ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹ کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے لے رکھی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹ اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی تھی۔ اب جب میں نے اسے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ سیٹ نے کہا یہ چابی لے جا اور جا کر اسے لے جاؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور جب میں نے گائے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر کہنے لگی اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب سیٹ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے فکر نہ کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائیں بھینسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہونے لگا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے۔ بعد میں انہوں نے سیٹ کو فون کیا اور کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر کے صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم صبح شام میری گائیں بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گائیں کا دودھ منٹوں کے اندر نکال کر دے دیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے، آج تک اس کا اتنا دودھ نہیں نکلا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ میری گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے کے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا۔ یہ اللہ پاک کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی۔ اب میں یہی رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔